بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ نور چینل میں آپ سب کو خوش آمدید۔ آج ہم آپ کے ساتھ ایک بہت ہی پیاری بات شیئر کریں گے۔ حدیث کی کتاب صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں ایک بہت ہی پیارا واقعہ ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 1965 کتاب الصوم اور صحیح مسلم کی کتاب الصیام حدیث نمبر 1102 میں ایک واقعہ روایت ہوا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رمضان میں مسلسل روزے رکھے، یعنی افطار کیے بغیر دن اور رات کو روزے رکھنا۔ ان کو وصال کے روزے کہا جاتا ہے۔ جب صحابہ کرام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وصال کے روزے رکھتے دیکھا تو اس بات کا ارادہ کیا کہ وہ پیروی کریں گے، لیکن جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو صحابہ کی اس مشقت کا علم ہوا تو آپ علیہ السلام نے انہیں وصال سے منع فرمایا اور وضاحت کی کہ یہ عمل صرف آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے مخصوص ہے۔ اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں تمہاری طرح نہیں ہوں، میں اپنے رب کے ساتھ ہوتا ہوں، وہ مجھے کھلاتا ہے اور پلاتا ہے۔ سن 209 ہجری میں خراسان کے علاقے ترمز میں، جو کہ موجودہ دور کے ازبکستان میں واقع ہے، ایک بچے کی پیدائش ہوئی۔ ان کا تعلق بنو سلمہ قبیلے سے تھا اور ان کا نام محمد بن عیسیٰ بن سورہ بن موسیٰ بن الزحاق بن السلمہ الزریر الترمذی تھا، جنہیں ہم امام ترمذی کے نام سے جانتے ہیں۔ وہ اسلامی تاریخ کے مشہور محدثین میں سے ہیں اور انہیں کتب احادیث کے مرتبین میں سے نمایاں مقام حاصل ہے۔ چونکہ ان کا تعلق بنو سلمہ قبیلے سے تھا اور ترمذی ان کے علاقے کی نسبت سے ان کے نام کا حصہ ہے، امام ترمذی نے علم حدیث کے حصول کے لیے کئی ممالک کا سفر کیا، جیسے عراق، حجاز، شام اور خراسان۔ ان کے مشہور اساتذہ میں امام بخاری، امام مسلم، امام ابو داؤد اور امام ابن ماجہ شامل ہیں۔ امام بخاری سے خصوصی شاگردگی تھی اور انہوں نے امام بخاری سے حدیث اور اس کی فنی باریکیوں کو سیکھا۔ امام ترمذی نے حدیث کے علم میں بہت گہرائی اور مہارت حاصل کی اور حدیث کی روایت کے ساتھ ساتھ اس کے متن اور اسناد کی تحقیق میں بھی نمایاں مقام پایا۔ امام ترمذی کی سب سے مشہور کتاب جامع ترمذی ہے، جسے ہم سنن ترمذی بھی کہتے ہیں۔ یہ حدیث کی مشہور کتب صحاح ستہ یعنی احادیث کی 6 اہم کتابوں میں سے ایک ہے۔ امام ترمذی نے اپنی کتاب سنن ترمذی میں ایک حدیث روایت کی ہے۔ حدیث کا نمبر ہے 3235۔ اس حدیث کو اور بھی اماموں نے روایت کیا، جیسے امام احمد بن حنبل نے اپنی کتاب مسند احمد میں حدیث نمبر 12697، امام دارمی نے اپنی کتاب سنن دارمی میں حدیث نمبر 2141، صحیح ابن حبان میں حدیث نمبر 5584، امام ابن ماجہ نے اپنی کتاب سنن ابن ماجہ میں کتاب الزہد میں حدیث نمبر 4310، المعجم الکبیر جسے ہم طبرانی بھی کہتے ہیں، اس کی حدیث نمبر 20472، مسند بزار کی حدیث نمبر 2818۔ واقعہ کچھ یوں ہے کہ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک روز نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں نماز فجر پڑھانے کے لیے تشریف نہ لائے۔ قریب تھا کہ ہم سورج طلوع ہونے کا مشاہدہ کر لیتے تو پھر دیکھا کہ آپ بہت تیزی کے ساتھ تشریف لائے۔
چنانچہ نماز کے لیے اقامت کہی گئی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اختصار کے ساتھ نماز پڑھائی۔ بس جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سلام پھیرا تو بآواز بلند فرمایا کہ اے لوگو، اپنی جگہوں پر ایسے ہی بیٹھے رہو۔ پھر آپ علیہ السلام نے ہماری طرف متوجہ ہو کر فرمایا کہ میں ابھی تمہیں بتاتا ہوں کہ میں نماز پڑھانے کے لیے کیوں نہیں آیا۔ میں رات کو بیدار ہوا اور وضو کیا اور جس قدر مقدر میں تھا میں نے نماز پڑھی۔ مجھے نماز میں اونگ آنے لگی حتیٰ کہ وہ مجھ پر غالب آ گئی۔ تب میں نے اپنے رب تعالیٰ کو بہت ہی بہترین صورت میں دیکھا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، محمد، میں نے عرض کی، میرے رب، میں حاضر ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، فرشتے کس چیز کے بارے میں بحث کر رہے ہیں؟ میں نے عرض کی، میں نہیں جانتا۔ اللہ تعالیٰ نے 3 مرتبہ ایسے فرمایا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، میں نے دیکھا کہ اللہ نے اپنا ہاتھ میرے کندھوں کے درمیان رکھا حتیٰ کہ میں نے اس کی انگلیوں کے پوروں کی ٹھنڈک اپنے قلب و صدر میں محسوس کی اور میرے سامنے ہر چیز واضح ہو گئی اور میں نے پہچان لیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے محمد، میں نے عرض کی کہ میرے رب، میں حاضر ہوں۔ اللہ نے فرمایا، یہ مقرب فرشتے کس چیز کے بارے میں بحث کر رہے ہیں؟ میں نے عرض کیا، گناہ مٹا دینے والے اعمال کے بارے میں۔ اللہ نے فرمایا، وہ کیا ہیں؟ میں نے عرض کی، با جماعت نماز پڑھنے کے لیے چل کر جانا، نماز کے بعد مساجد میں بیٹھے رہنا، ناگواری کے باوجود اچھی طرح سے وضو کرنا۔ اس کے بعد اللہ نے فرمایا، پھر وہ کس چیز کے بارے میں بحث کر رہے ہیں؟ میں نے عرض کی، درجات کے بارے میں۔ اللہ نے فرمایا، وہ کیا ہیں؟ میں نے عرض کی، کھانا کھلانا، نرمی سے بات کرنا اور جب لوگ سو رہے ہوں تو نماز تہجد پڑھنا۔ فرمایا، اے میرے حبیب، کچھ مانگ لیں۔ میں نے عرض کی، اے اللہ، تجھ سے نیک اعمال بجا لانے، برے کام چھوڑ دینے اور مساکین سے محبت کرنے کی توفیق مانگتا ہوں، اور یہ کہ تو مجھے بخش دے اور مجھ پر رحم فرما، اور جب تو کسی قوم کو فتنے سے دوچار کرنا چاہے تو مجھے اس میں مبتلا کیے بغیر فوت کر دینا۔ میں تجھ سے تیری محبت، تجھ سے محبت کرنے والوں کی محبت اور ایسے اعمال کی محبت کا سوال کرتا ہوں جو مجھے تیری محبت کے قریب کر دے۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ خواب حق ہے، بس اسے یاد رکھو اور پھر اسے دوسروں تک پہنچاؤ۔ اور اس طرح یہ حدیث مکمل ہوتی ہے۔ امام بخاری نے اپنی کتاب صحیح بخاری میں ایک حدیث رقم کی ہے۔ حدیث کا نمبر ہے 6983۔ اس حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ انبیاء علیہ السلام کے خواب عام خوابوں کی طرح نہیں ہوتے، بلکہ یہ اللہ کی طرف سے وحی ہوتے ہیں اور ان میں خطا کا امکان نہیں ہوتا۔ انبیاء علیہ السلام جو خواب دیکھتے ہیں وہ حقیقت پر مبنی اور اللہ کے حکم سے ہوتے ہیں۔ اسی لیے انبیاء کے خواب سچے اور قابل اعتماد ہوتے ہیں اور ان میں اللہ کی طرف سے ہدایت اور رہنمائی شامل ہوتی ہے۔ اگر آپ کو ہمارا یہ ریسرچ ورک پسند آئے تو کمنٹس میں ضرور بتائیے گا۔ اس ویڈیو کو لائک، سبسکرائب اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔